بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس رمضان آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن شرط صرف روزہ رکھنا نہیں، شرط ہے دل کو بدل دینا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے دوست بننے کا مہینہ ہے؟ سوچیں، اگر اس رمضان اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے تو آپ کی زندگی، آپ کی دعا اور آپ کی تقدیر سب بدل سکتی ہیں۔ آج ہم جانیں گے وہ راز جو ایک عام انسان کو اللہ کا خاص بنا دیتا ہے۔ رمضان یہ صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں، یہ زمین پر چلنے والوں کے لیے آسمان سے آیا ہوا پیغام ہے۔ یہ صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں، یہ دل کی بیداری کا موسم ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کو ایک عادت کی طرح گزار دیتے ہیں۔ سحری کی، روزہ رکھا، افطار کیا، تراویح پڑھی اور سمجھ لیا کہ رمضان مکمل ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمضان ہمیں مکمل کر گیا؟ کیا اس نے ہمیں بدل دیا؟ کیا اس نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سوچیں، اللہ کا دوست ہونا کیا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے، جہاں دل کو سکون ملتا ہے، جہاں قسمت بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ یہاں ہمیں یاد آتی ہے ایک عظیم ہستی، حکیم لقمان۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حکمت تھی۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے مگر دل اللہ کے ساتھ ہو۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوستی کی پہلی شرط وفاداری ہے۔ اگر دل میں کوئی اور سب سے بڑا بن جائے تو اللہ کی دوستی کیسے ملے گی؟ آج ہمارا شرک صرف بتوں کا نہیں، آج ہمارا شرک ہماری انا ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری شہرت کی طلب ہے، لوگوں کی رائے کا خوف۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم صدقہ بھی دیتے ہیں مگر چاہتے ہیں نام بھی آئے۔ یہ دل کی خالصی نہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ آپ اکیلے کمرے میں پانی پی سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس اگر رمضان کے بعد بھی زندہ رہ جائے تو آپ اللہ کے دوست بننے کے راستے پر ہیں۔ پھر حکیم لقمان نے کہا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ تکبر یہ وہ زہر ہے جو عبادت کو بھی کھا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا ابلیس نے کتنی عبادت کی تھی مگر ایک تکبر نے سب جلا دیا۔ ہمیں اپنے دل کو دیکھنا ہوگا۔ کیا ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی عبادت پر غرور ہے؟ کیا ہمیں لگتا ہے ہم بہتر ہیں؟ اگر ہاں تو ابھی سفر شروع نہیں ہوا۔ اللہ کا دوست وہ بنتا ہے جو جھکنا سیکھ لے، جو معاف کرنا سیکھ لے، جو مان لینا سیکھ لے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ رمضان نفس کو توڑنے آیا ہے۔ بھوک صرف جسم کی نہیں ہوتی، انا بھی بھوکی ہوتی ہے، اسے بھی بھوکا رکھنا پڑتا ہے۔ پھر آتا ہے صبر۔ حکیم لقمان نے کہا، بیٹا، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا۔ اللہ کا دوست وہ نہیں جس کی زندگی میں مسئلہ نہ ہو، اللہ کا دوست وہ ہے جو مسئلے میں بھی اللہ کو نہ چھوڑے۔ آپ دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، آپ رو رو کر مانگتے ہیں اور جواب نہیں آتا۔ یہاں فیصلہ ہوتا ہے، کیا آپ اللہ کے بندے ہیں صرف آسانی میں یا مشکل میں بھی؟ یاد رکھیں، قبولیت ہمیشہ فوراً نہیں آتی۔ کبھی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، کبھی دعا دل بدل دیتی ہے، اور کبھی دعا
انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے، اور یہی سب سے بڑی قبولیت ہے۔ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے، دل کو زندہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جب دل صاف ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو جلدی آ جاتے ہیں، قرآن سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو انسان عبادت بھی کرے تو مزہ نہیں آتا۔ دل کو نرم کیسے کریں؟ توبہ سے، سچی توبہ سے، ایسی توبہ جس میں آنسو ہوں، ایسی توبہ جس میں پچھتاوا ہو، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے۔ اللہ ٹوٹے دل کو پسند کرتا ہے۔ آپ کامل نہیں بن سکتے لیکن مخلص بن سکتے ہیں۔ اللہ کو کامل بندے نہیں چاہیے، اللہ کو سچے بندے چاہیے۔ تو اس رمضان فیصلہ کریں، میں بدلوں گا، میں اپنی زبان بدلوں گا، میں اپنی نگاہ بدلوں گا، میں اپنی نیت بدلوں گا۔ میں ہر کام سے پہلے پوچھوں گا، یا اللہ کیا یہ تجھے پسند ہے؟ اگر ہم نے یہ سوال سیکھ لیا تو سمجھ لیں ہم اللہ کی دوستی کے راستے پر ہیں۔ رمضان ختم ہو جائے گا، چاند نظر آ جائے گا، عید آ جائے گی، لیکن اصل سوال تب ہوگا، کیا میرا دل بدل گیا؟ اگر بدل گیا تو یہ رمضان کامیاب تھا، اور اگر نہیں تو ہمیں اگلے رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آج سے شروع کرنا چاہیے۔ شاید یہ رمضان آخری ہو، شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ تو آج اسی لمحے دل میں نیت کریں، یا اللہ میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اور جب بندہ سچ میں یہ کہتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ، ہم تیرے در پر خالی ہاتھ نہیں آئے، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہیں۔ یا رب، ہم کامل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بار بار گرتے ہیں، مگر ہر بار تیرے ہی در پر آتے ہیں۔ یا اللہ، اگر ہمارے روزوں میں کمی رہ گئی تو معاف فرما دے، اگر ہماری نمازوں میں خشوع نہ تھا تو درگزر فرما دے، اگر ہماری آنکھیں کبھی بھٹک گئیں، اگر ہماری زبان سے کسی کا دل دکھا تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب، یا اللہ، ہمیں وہ دل دے جو تجھ سے ڈرے بھی اور تجھ سے محبت بھی کرے۔ یا رب، ہمیں دنیا کی بھیڑ میں کھو جانے سے بچا لے، ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دینا۔ یا اللہ، اگر آج کی یہ دعا ہماری زندگی کی آخری دعا ہو تو اسے قبولیت کے ساتھ لکھ دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنا دوست بنا لے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے نام آسمانوں میں محبت کے ساتھ لکھ دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب تو ہمیں دیکھے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔